عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 مئی 2026 ہے۔ ویسے تو جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں میں ان کے اوپر رپورٹنگ نہیں کرتا، لیکن جب فوج انوالو کہیں پہ ہوتی ہے اور وہ بھی ڈرٹی ہیری براہ راست انوالو ہوتا ہے، DGC ISI کا نام آتا ہے، تو پھر مجھے انوالو ہونا پڑ جاتا ہے۔ اور مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کیس جس کے اوپر اس وقت ہر طرف پاکستان کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، جس میں جو ISI کا ایک مشہور وکیل ہیں جو خود مانتے ہیں کہ وہ ISI کے ٹاؤٹ ہیں، میاں علی اشفاق صاحب، وہ ان کے مومنہ اقبال کے خلاف جو ہیں وہ وکیل بھرتی ہوئے ہیں ثاقب چدڑ کے۔ ثاقب چدڑ جو ہے نون لیگ کا ممبر جو ہے وہ اسمبلی ہے پنجاب سے۔ اس سارے قصے کے اندر جو ہے مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کا جو کیس ہے، یہ اس میں ڈرٹی ہیری کہاں سے آ گیا میاں علی اشفاق کے آنے کے بعد؟ اور ڈرٹی ہیری کا جو ڈرٹی ہیری جب ہم بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم میجر جنرل فیصل نصیر کی بات کرتے ہیں۔ DGC جو ہے انٹرنل ونگ کے ISI کے اگلے DG ISI بھی جو وہ متوقع ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے DG ISI بھی وہی لگے لیفٹیننٹ جنرل پروموشن کے بعد۔ دست راست ہیں اس وقت یزید وقت کے جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اس وقت پنکی موڈ سے گزر رہا ہے۔ تو یہ جو پاکستان پنکی موڈ سے گزر رہا ہے اس کے اندر یہ لنک اب ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال کیس کے اندر بھی، مطلب ایسے تو کوئی بھی کھاتا نہیں ہے جو ان لوگوں نے چھوڑا ہوا وہ ہر چیز کے اندر یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ بھی یہ جو ہے اپنی وہ لچ تلنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن ہماری اطلاعات جو ہیں وہ بڑی حیران کن قسم کی ہیں اس معاملے کے اوپر، اور وہ اطلاعات جو ہیں وہ مجھ تک پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باوثوق ذرائع سے پہنچی ہیں، کریڈیبل سورسز کے ذریعے پہنچی ہے، ویریفیکیشن کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کیس کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کیس کے اوپر بات چیت کی جائے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یار یہ جو مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کا کیس ہے یہ کیا ہے۔ اور ٹارزن صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق نے آتے ہی جو ہے وہ مومنہ اقبال کی کریکٹر اسیسینیشن کا سب سے پرانا طریقہ ہے کتاب کے اندر کہ آپ کردار کشی شروع کر دیں جب عورت ہو تو پھر وہ چپ کر جائے گی۔ تو کردار کشی کے اوپر بات آئی کہ اس نے بہت سے تحفے تحائف لیے ہیں، اور اس نے جو ہے وہ مومنہ صاحبہ نے بہت سے تحفے تحائف لیے ہیں۔ یہ بات چیت شروع ہو گئی، اور یہ بات چیت کی گئی کہ جناب ثاقب چدڑ تو بہت ہی معصوم جا بندہ ہے، اور یہ تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو بات چیت ہوئی تو اس میں ڈرٹی ہیری کا قصہ تو ابھی لیٹسٹ آیا ہے بھائی، ISI تو لیٹسٹ آیا ہے، میاں علی اشفاق کی انٹری کے بعد یہ سارا سین کھل کے سامنے آیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیس کیا ہے، اور اس کو بیچا جا رہا ہے کہ جناب یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ان کے شاید کوئی تعلقات بہت عرصے رہے ہیں، اور یہ تعلقات اب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو مومنہ اقبال بقول یدڑ صاحب کے وکیل کے میاں علی اشفاق کے، جو ISI کے جانے مانے جو ہے وہ ٹاؤٹ کے طور کے اوپر جانے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، ٹارزن صاحب کے دوست بھی ہیں بھائیوں جیسے، تو یہ ان صاحب نے جو بات چیت کی ہے وہ بات چیت بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ لیکن بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے جو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ مومنہ اقبال صاحبہ اور ثاقب چدڑ کا معاملہ جو ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ ثاقب چدڑ نے مومنہ اقبال کو کئی سال تک جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق واسطہ شادی کا جھانسا دے کے رکھا، انہوں نے کہا جی کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ بات جو ہے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر کے اس وقت جو ہے رپورٹ کی جا رہی ہے، اور جب ظاہری بات ہے کہ باقاعدہ طور کے اوپر تعلق بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ مومنہ اقبال صاحبہ شروع میں کہتے ہیں جی راضی نہیں تھی، لیکن ان کو پھر ظاہری بات ہے یہ پاورفل بندہ ہے، اور دھمکیاں بھی دی گئیں، اور امپریس کرنے کے لیے بڑی ٹک ٹاکیں بھی بنائی گئیں، بتایا گیا کہ میں تو جی بڑا قریب ہوں طاقتور حلقوں کے، اور آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور یہ آگے چل کے جو میں آپ کو بات بتاؤں گا اس سے یہ بات واضح بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ان کا جو ہے وہ معاملہ شروع ہو گیا، اور جب آخر میں مومنہ اقبال نے کہا کہ آپ نے شادی کا وعدہ کر کے مجھ سے جو بھی تعلق واسطہ رکھا ہے آپ شادی کریں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ شادی کرنے سے انکار کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بھائی وہ تو یہاں پہ اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے کہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شوبز کی خواتین کے لیے، تو ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کا تو جو ہے ان کے تو حرکتیں ہی کسی اور قسم کی ہوتی ہیں، ان کو صرف سائیڈ کک کے طور کے اوپر رکھا جاتا ہے۔
ایک مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کن معاملات کے طور کے اوپر، داشتہ کے طور کے اوپر یا راکھیل کے طور کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو معاملہ تھا، جب مومنہ اقبال نے ان کو شادی کے لیے زور دیا تو یہ پیچھے یہ انہوں نے انکار کیا، تو پھر مومنہ اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں پھر اپنی زندگی گزارتی ہوں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ تو مجھے انکار کر ہی دیا ہے اور آپ تو صرف مجھے استعمال کرنے کے موڈ کے اندر لگتے ہیں یہاں پہ. لیکن جب مومنہ اقبال نے رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ان سے دوری اختیار کی، تو پھر مومنہ اقبال کو وہی پرانا طریقہ، بدماشی، دھمکی، شام کو مزے میں نشے میں جو بھی کر کے بلایا جائے وہ نہ آئیں، یا جن سے ملاقات نہ ہو تو ان کو دھمکیاں دینی، ان کو سائبر بولنگ وغیرہ کے علاوہ ان کو بتانا میں چکوا لاں گا، میں مروا داں گا. یہ ہوتا رہتا پاکستان کے اندر. ہر دوسرے دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب فلانی ماری گئی، فلانے صاحب نے مار دی، فلانی ماری گئی، فلانے صاحب نے مار دی، فلانے کی رکھ تھی، فلانے کی رکھ تھی اور اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا. یہ تو عام پاکستان کے اندر جو ہے روزانہ کے قصے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر ظاہری بات ہے کہ مومنہ اقبال نے پہلے کراچی جا کے ان کے خلاف درخواست دی، لیکن کیونکہ یہ لاہور کے اندر ہوتے ہیں اور ویسے بھی کراچی میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر لاہور آ کے بھی ان کے خلاف جو ہے سائبر بولنگ کے ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی. لیکن بھائی وہ اس کے خلاف درخواست نہیں کسی بھی طور کے اوپر کام آ سکتی. کیوں؟ اب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، کیوں نہیں درخواست ہو سکتی کام؟ اور یہ کیس اٹھا تب جب مومنہ اقبال صاحبہ نے جا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا مقدمہ اٹھایا. وہی سوشل میڈیا جس کو ہمارا فیلڈ مارشل کہتا ہے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. نہیں جانی، فارورڈڈ ریسیو والا چکر نہیں ہے یہاں پہ. جو اب بڑا انٹرسٹنگ مور اس وقت آیا جب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مقدمہ یہ چلا دیا اور اٹھا دیا، تو تب ان کا جو ہے وہ معاملہ چلنا شروع ہوا مومنہ اقبال کا. اور تب انٹری ہوئی جناب آئی ایس آئی ٹاؤٹ جو کہلاتے ہیں پاکستان کے اندر، میاں علی اشفاق وکیل ہیں جناب، بڑے بھائیوں جیسے دوست وہ کہتے ہیں، عمران ریاض صاحب ان کے بھی ہیں یہ. تو ان کی انٹری ہوئی. ہمیشہ جو بھی آپ کو اس طرح کے کریکٹرز ملتے ہیں ان میں آپ کو انہی کا نام نظر آتا ہے، اور پھر ان کو بچانے کے لیے کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہوگا لازمی کہ یار ذرا ان کے حق میں بیان دیا جائے، تو ان کے حق میں بیان دینے کے لیے چند مخصوص لوگ جو ہیں وہ جن کی پھر معاشرے میں تھوڑی عزت ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے. کوئی کبھی عمران ریاض صاحب کہتے ہیں میرا بھائیوں جیسا دوست ہے، میری روح زخمی ہو گئی ہے. اب یہ معاملہ تو خیر اس سے ہٹ کے ہے، لیکن مومنہ اقبال صاحبہ کے معاملے میں جو ثاقب چدر صاحب ہیں، ان کے وکیل کے طور کے اوپر میاں علی اشفاق جب پیش ہوئے تو ہم تک جو اطلاعات پہنچی وہ بڑی حیران کن تھیں. اور اطلاعات کے مطابق ثاقب چدر صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب بنے ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ثاقب چدر صاحب جو اس وقت نون لیگ کی مختلف پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی مختلف نون لیگ کے لیڈرز کو بتا چکے ہیں کہ ان کے قریبی تعلقات ہیں میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ عرف ڈرٹی ہیری کے ساتھ. ڈرٹی ہیری جو ہے، میجر جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری جو ہے، یہ بندہ وہ کہتا ہے جی میرے اس کے ساتھ بڑے قریبی ٹرمز ہیں. اب اس کے ساتھ اگر قریبی ٹرمز ہے اور میں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو بڑی رولکس کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں، اسی تو سستی گھڑیاں پائیاں نے. رولکس والی گھڑیاں تو جو ہے وہ لاکھوں سے شروع ہو کے کروڑوں کے اندر جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے بہت گھڑیاں جو ہیں وہ تحفے کے اندر دی ہیں، اور یہ کھلے عام بتاتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بات ہے، آپ کو اگر کوئی پیسہ دیتا ہے نا، یا آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے صرف آپ سے تعلقات بنانے کے لیے، یا رشوت بھی دیتا ہے، تو سب سے پہلے جو دیتا ہے وہی باہر جا کے شور مچاتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، تاکہ باہر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی جان اس کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پیسے کا ہے، اور پیسے سے آگے تو کوئی تعلق پاکستان میں سمجھا ہی نہیں جاتا. تو یہ بات ذرا ذہن کے اندر آپ رکھ لیجئے، یہ بڑا کلیئر کٹ بات چیت ہے. اور ثاقب جو چدر صاحب ہیں انہوں نے یہ بات چیت جب شروع کی، اور اس کے فوراً بعد یہ بات چیت تو پہلے سے موجود ہے، اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ ہمیں بات چیت بھی پتہ چلی اس سے متعلق. ہمیں جو کنفرم باتیں پتہ چلی ہیں بہت ہی باوثوق ذرائع سے، وہ یہ پتہ چلا کہ ثاقب چدر جو ہے وہ ڈی جی سی آئی ایس آئی کے ساتھ فیصل نصیر اور ڈرٹی ہیری کا بہت لاڈلا بتایا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. اس نے خود ہی مشہور کیا ہوا ہے میں بڑا لاڈلا ہوں. اور یہ کیوں مشہور ہوئی ہے؟ نون لیگ کے اندر بھی، پٹواری پارٹی کے اندر بھی یہ لاڈلے کے طور کے اوپر مشہور ہے. اب یہ مشہوری کیوں ہوئی ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ سین بڑا انٹرسٹنگ ہے جاننا کہ جناب یہ مشہوری ہوئی کیوں ہے. عزیزان نے مشہوری اس لیے ہوئی ہے کہ فیصل نصیر صاحب نے ثاقب چدر کو مبینہ طور کے اوپر پنجاب حکومت میں وزارت دلوانے کے لیے، منسٹری کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بڑی بھرپور کوششیں کی. لیکن بھرپور کوششیں کرنے کے بعد بھی مریم اورنگزیب نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں یہ نہیں بن سکتا. وہ مریم اورنگزیب ان کو پسند نہیں کرتی، اور مریم اورنگزیب جو ہے وہ رائٹ
ہینڈ وومن ہے مریم نواز کی اس وقت، ٹھیک ہے جی، اور مریم نواز کی رائٹ ہینڈ وومن ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کے جواب میں پٹواری پارٹی میں مشہور ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری نے فون کر کے گالیاں نکالی، بڑی سخت قسم کی زبان میں بات کی مریم اورنگزیب کے ساتھ، اور مریم اورنگزیب نے ظاہری بات ہے کہ ایک پٹواری پارٹی میں نون لیگ میں مریم نواز جب آ کے اسمبلی میں بیٹھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ارد گرد ایک پورا ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے خواتین کا. عظما بخاری لیفٹ ہینڈ وومن ہے، رائٹ ہینڈ وومن مریم اورنگزیب، اور آس پاس بھی ثانیہ جڑی ہے وہ ثانیہ پتہ نہیں کی نہ ہے، وہ بھی بڑے بڑے قصے نے، تو یہ ساری عورتیں آس پاس بیٹھی ہوتی ہیں مریم نواز کے، یہ پورے کا پورا جو ہے انہوں نے اپنے آس پاس سے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. اب انہوں نے ان تمام خواتین کو بتایا کہ اس نے فیصل نصیر نے مجھے فون کر کے گالیاں نکالی ہیں، کیونکہ ثاقب چدر کو جو ہے وہ میں نے وزارت دینے سے انکار، جو میں نے مخالفت کی تھی پارٹی کے اندر، اور مریم نواز کو بھی بتایا گیا، اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مریم نواز کو پہلے ہی کوئی تپ ہے فیصل نصیر کے اوپر، ڈرٹی ہیری کے اوپر، کیونکہ مریم نواز اور فیل مارشل صاحب کا جو چکر چلا ہے، اس کے جو چکر مبینہ چکر ہے، اس کی خبریں بھی لیک وہ کہتی ہیں، ان کو الزام لگاتی ہیں شاید کہ وہ فیصل نصیر کی طرف سے لیک کی گئی ہیں، یا فیصل نصیر جو ہے ان خبروں کو دبانے کے لیے ایک کوئی خاص کردار ادا نہیں کر پایا، اور ان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے. یہ بھی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے معاملات میں براہ راست انٹرفیرنس بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ، یہ بھی ان کو گلا ہے مریم نواز کو. تو مریم نواز نے جو ہے وہ ان کو بھی فیصل نصیر پسند نہیں ہے، بڑا سخت، لیکن ثاقب چدر خود کھلے عام اعتراف کرتا ہے مختلف پارٹیز کے اندر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا ہی قریبی بندہ ہے ڈرٹی ہیری صاحب کا، میجر جنرل فیصل نصیر کا، اور اگر اس کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ پھر کچھ اور کام کرے گا، اور ظاہری بات ہے ان کی منسٹری کے لیے کوشش بھی کی گئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ فیصل نصیر اگر اتنا ہی قریبی ہوتا تو ابھی تک اس کو منسٹر تو لگوا ہی چکا ہوتا، لیکن وہ منسٹر نہیں لگوا پایا. لیکن فیصل نصیر کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مشوق اعلیٰ بلکہ مشوق اعظم ہی ہوئی نا، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا لے کے بچ سکے، سمجھے نا، اس نے بھی باس کو جواب دینا ہے. تو اس صورتحال کے اندر ظاہری بات ہے کہ اس نے کہا کہ تم کہا ہوگا کہ یار آپ دائیں بائیں بھی ہاتھ پیر مارو. ہماری اطلاعات کے مطابق جناب ثاقب چدر جو ہے وہ نے لاہور کے ایک ڈنر کے اوپر پی ایم ایل نون کے ایک اور لاہوری وزیر کے ساتھ بتایا کہ میں نے تو یار اس بندے کو اتنی رولکس کڑیاں دی ہیں، میں اسے بڑا قریب ہوں، لیکن اب دیکھو یہ اس سے مجھے منسٹر نہیں لگوا پا رہا. اور کہا جاتا ہے کہ میاں علی اشفاق کو، لیکن پھر بھی تعلقات تو ہے، میاں علی اشفاق کو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنرل فیصل نصیر نے اداکارہ مومنہ کے خلاف عدالت میں ثاقب چدر کی نمائندگی کا ٹاسک دیا ہے، کیونکہ اب معاملہ پھنس گیا ہے. ظاہری بات ہے ججوں نے بھی جو ہے وہ فون سن کے پاکستان میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، لیکن یہاں پہ اب دونوں طرف سے فون آ رہے ہیں، اور لاہور کے اندر ہی کیس ہے، تو یہ کس طرف جائے گا معاملہ. وہاں پہ جو بروکر آئی ایس آئی کا جانا مانا جاتا ہے، وہ بروکنگ اور بہت سے لوگوں کے لیے اس نے سودا کروایا، آپ جانتے ہی ہیں، نہیں جانتے تو تھوڑا بیسک سرچ کر لیں. تو ان کو ٹاسک یہ دیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور باوثوق ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو ڈرٹی ہیری صاحب نے جو ہے وہ لگایا ہے اس ٹاسک کے اوپر ثاقب چدر کی وکالت کے لیے، اور انہوں نے سیدھا جا کے جو ہے وہ مومنہ اقبال کی کریکٹر اسیسینیشن سے یہ کام شروع کیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب ثاقب چدر صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عظما بخاری پر بھی تحائف کی بارش کر رہے ہیں. جو مریم نواز کے آس پاس جو خواتین، سجے علی نہیں مندی تو کھبے علی کول چلے جاؤ، تو یہ کام بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ مریم نواز فیصل نصیر سے ناراض اور ناپسند کرتی ہیں، اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اور اب یہاں پہ فیصلہ ظاہری بات ہے کہ اب یہ سیدھا مسئلہ جو ہے وہ ثاقب چدر اور مومنہ اقبال کا یہ کیس نہیں ہے. میاں علی اشفاق کی انٹری کے بعد اور میجر جنرل فیصل نصیر اور ڈرٹی ہیری کی انٹری کے بعد اب واقعی ملک پنکی ڈور سے گزر رہا ہے. اور یہ اصل میں عزیز ارمن مقابلہ اب آئی ایس آئی بمقابلہ پٹواری پارٹی، یا اس کو آئی ایس آئی پٹواری پارٹی نہیں آپ کہہ سکتے، مقابلہ جو ہے وہ ڈرٹی ہیری بمقابلہ مشوق اعظم پاکستان ہے اس وقت. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جناب انصاف ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جناب عورتوں کا استحصال نہ ہو، اور یہ جو سلیزی ٹرک ہوتی ہے سلیزی لائرز کی کہ کریکٹر اسیسینیشن خواتین کی کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کریکٹر اسیسینیشن کی جو وجہ سے
یہ فرق نہ پڑے اس کیس کے اوپر اور میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو. اپنا خیال رکھیے. لیکن مقابلہ سخت ہے اور مقابلے کے بارے میں آپ کمنٹس کے اندر بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپڈیٹس آپ کو دیتا رہوں, کیونکہ ویسے تو میرا کیونکہ اب فیصل نصیر انوالو ہے تو اپڈیٹ بنتی تو ہیں, لیکن آپ ضرور بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے کے اندر کہ یہ سلسلہ کس طرف جائے گا, کون جیتے گا, ثاقب چدڑ جیتے گا یا مومنہ اقبال جیتیں گی. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ اندر کھاتے کمپرومائز ہو جائے گا. بتائیے گا ضرور. خدا